أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 اور 197 ہے۔ ان دونوں آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ یہاں سے یہ 2 آیتیں اور اس کے بعد کی اور کچھ آیات ہیں جن کے اندر حج اور عمرے کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیتیں دراصل صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئیں، اس سے پہلے کافی باتیں سابقہ آ چکی ہیں ہمارے سامنے۔ ارشاد فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو صرف اللہ کے لیے کرو۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب حج کو تم نے شروع کر دیا اور عمرے کو شروع کر دیا تو اب اس کو مکمل کرو، بیچ میں چھوڑنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، کہ اگر تمہیں روک دیا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی کو اور دوسرے صحابہ کو روک دیا گیا تھا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے جا کر، تو ایسے ہی اگر کسی مسلمان کے سامنے یہ حالات آ جائیں کہ گئے تھے احرام باندھ کر عمرے کا، حج کا، چاہے کوئی روک دے یا خود کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ اب حج یا عمرے کے لیے کعبۃ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو کیا ہوگا؟ فرمایا آپ نے احرام باندھ رکھا ہے، آپ کسی کے روکنے سے رک گئے، کوئی دشمن ہے، جان کا خطرہ ہے، یہ حالات ایسے ہیں، آپ رک گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا ایسے انسان کو شریعت کی زبان میں محصر کہا جاتا ہے، یعنی جس کو کعبۃ اللہ تک پہنچنے سے روک دیا جائے۔ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، قربانی کا جو بھی جانور آپ کو مل جائے آپ اس کو قربان کر دیں اللہ کے حضور۔ اب چونکہ حلق کرانا پڑتا ہے احرام سے باہر آنے کے لیے، بال کتروانے پڑتے ہیں یا منڈوانے پڑتے ہیں، تو فرمایا اس کو کب کرانا ہے، یعنی احرام سے باہر کب آؤ گے؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، سر کے بال مت کٹانا یا مت منڈوانا سر کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ تمہاری قربانی کا جانور مذبح خانے تک، جہاں اس کو ذبح کیا جائے گا وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ کب ہے؟ جب ہم گئے تھے احرام باندھ کر، یا تو رک گئے اپنے خود یا کسی مجبوری سے، کوئی بھی مجبوری، چاہے وہ اپنی طرف سے ہو یا کسی کے پیدا کرنے کی بنیاد پر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو حکم یہ ہے کہ کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ تم ہماری طرف سے وہاں قربانی کر دینا۔ جب یہ غالب گمان ہو جائے اور دل یہ گواہی دے کہ نہیں اب قربانی ہو چکی ہوگی، تو سر منڈوا کر نکل جاؤ۔ یہ ہے ان لوگوں کا حکم
کہ جو کعبۃ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے بحالت احرام۔ اب جانور پہنچ گیا، یقین ہو گیا، تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ سر کو منڈاؤ، اور عورتوں کے لیے 1 انگلی کے برابر یا اس سے کم بال کٹوانے کا حکم ہے۔ عورتوں اور مردوں کے لیے حکم الگ الگ ہے۔ ایک بات، اس کے بعد فرمایا فمن کان منکم مریضا، تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے، او بھی عظم الرأس، یہ سر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی بھی مرض آ جائے، یہ عام حالات میں ہے، یعنی حلق کرانا پڑتا ہے احرام سے باہر آنے کے لیے۔ تم گئے تھے حج اور عمرے کے لیے، اب کوئی بیمار ہو گیا یا سر میں کوئی تکلیف ہے، نہیں کرا سکتے حلق، تو کیا ہے اس کا بدلہ؟ تو اس کے بارے میں فرمایا ففدیۃ من صیام، اس کا فدیہ یہ ہوگا جو تم مجبوری کی بنیاد پر حلق نہیں کرا رہے ہو، اس کا فدیہ ہے روزے۔ اب قرآن نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کتنے روزے، اس کی تشریح اللہ کے نبی کی حدیث میں ملتی ہے کہ 3 روزے ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان کے اوپر یہی حالت آئی تھی۔ اب اگر 3 روزے بھی رکھنے کی طاقت نہیں، او صدقۃ، صدقہ کرے، مطلب یہ ہے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کھانا نہیں کھلا سکتا تو 6 صدقۃ الفطر کے برابر کسی غریب کو دے دے۔ 6 انسانوں کا جو صدقۃ الفطر بنتا ہے یا اس کی جو قیمت بنتی ہے کسی غریب کو دے دے۔ یہ بھی نہیں ہے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، نسک، بکری کو ایک کو قربان کر دو۔ یہ ان لوگ اس کا فدیہ ہوگا جو احرام کی حالت میں احرام سے باہر آنے کے لیے جو حلق کرانا پڑتا ہے، وہ اپنی بیماری کی بنیاد پر حلق نہیں کرا رہا ہے، نہیں کرا سک رہا ہے، اس بنیاد پر اب اس کو یہ کرنا ہوگا، روزے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کسی جانور کا قربان کرنا۔ اب اس کے بعد قرآن نے کہا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن ہو جائے، کبھی ایسے حالات جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا کہ عمرے کے لیے نہیں جانے دیا گیا، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ ہاں ایک چیز اور کہ اگر تم نے یہاں تمہیں روک دیا گیا عمرے سے یا حج سے، تم نہ تو عمرہ ادا کر سکے نہ حج ادا کر سکے جس ارادے سے بھی آپ گئے تھے، اب اس کا کیا ہوگا؟ قربانی تو ہو گئی، آپ نے حلق کرا لی، احرام سے باندھا گئے، تو یاد رکھیں اگر کوئی انسان احرام باندھ کر بنیت عمرہ یا حج جائے اور وہاں داخل نہ ہو سکے کسی مجبوری پر، تو قربانی تو دینی ہی ہوگی حلق سے باہر نکل کر آنے کے لیے، لیکن اس حج اور عمرے کی قضا بھی لازم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آئندہ سال آ کر اس عمرے کی قضا کی تھی کہ جس سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو روک دیا گیا تھا۔ اب جب آپ یہ مسئلہ ہو گیا ان لوگوں کا جن کے سامنے کوئی مجبوری آ جائے، اب فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، امن ہو گیا، سکون ہے، اطمینان ہے، حالات سازگار ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پہنچ گئے کعبۃ اللہ۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 حج افراد، صرف ایام حج میں حج ہی کا احرام باندھا جائے، بس حج کر لیا باہر آ گئے، یہ حج افراد ہے، تنہا حج کر لینا۔ دوسرا ہے حج تمتع، ایام حج میں ایک انسان یہاں سے احرام باندھ کر جاتا ہے، پہلے وہ اس احرام سے عمرہ کرتا ہے، پھر اس احرام سے باہر آ کر دوبارہ حج کا احرام باندھتا ہے، پھر اس احرام سے باہر نکلتا ہے، یہ ہے حج تمتع، یعنی ایام حج میں کوئی انسان حج کے ساتھ ملا کر عمرہ بھی کرے۔ تیسری قسم حج قران، یعنی ایام حج میں کسی انسان نے احرام باندھا، پہلے عمرہ کیا لیکن احرام نہیں کھولا، پھر اسی احرام سے اس نے حج کیا، تو یہ ہے حج قران۔ کل ملا کر حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد صرف
اس احرام سے حج کیا جائے۔ حج تمتع، احرام باندھا، عمرہ کیا، احرام کھول دیا، باہر آئے احرام سے، دوبارہ حج کا احرام باندھا، یہ حج تمتع ہے۔ تیسرا ہے حج قران، کہ احرام باندھا، عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد باہر نہیں نکلے احرام سے بلکہ اسی احرام سے حج کر لیا، یہ ہے حج قران۔ اور احناف کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور افضل یہی حج قران ہے، لیکن اس میں تکالیف تھوڑی زیادہ ہیں، کیونکہ ایک انسان احرام باندھتا ہے، پہلے وہ عمرہ کرے گا، باہر نہیں آ سکتا احرام سے حلق کرا کر، نہیں، اب وہ اس کے بعد حج بھی کرے گا تو بہت لمبا زمانہ، بہت انسانی جسم کی بہت سی ضرورتیں، پاکی صفائی کو دل چاہتا ہے۔ حج تمتع میں عمرہ کر کے باہر آ کر پاک صاف ہو گئے، دوبارہ احرام باندھ لیا، اس میں تھوڑی آسانیاں ہیں۔ لیکن احناف کے یہاں یہ، اور آج کے زمانے میں جو حج ہو رہا ہے اکثر وہ حج تمتع ہے۔ لوگ یہاں سے جاتے ہیں احرام باندھ کر پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر نکلتے ہیں پاک صاف ہوتے ہیں، حج کے ایام جیسے ہی حج شروع ہونے والا ہوتا ہے دوبارہ احرام باندھتے ہیں حج کا، اس میں آسانی زیادہ ہے۔ اور یہاں ایک چیز اور جو آگے قرآن مجید کی آیت میں ذکر آ رہا ہے، بہرحال آئے گا وہ بھی، فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب حالات بالکل سازگار ہیں، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو عمرہ بھی کرے حج کے ساتھ ملا کر، اس کو کیا کرنا ہے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ، جو بھی قربانی میسر ہو جائے اللہ کے حضور میں پیش کر دے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُهُ، حج قران ایک انسان گیا، یا تو اس نے حج قران کیا یا تمتع کیا، یعنی یا تو ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کر لیا حج بھی کر لیا جو حج قران ہے، یا وہ گیا عمرے کا احرام باندھ کر باہر نکلا، دوبارہ احرام باندھا حج بھی کیا، یہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع یا قران کرنے والے کے پاس اگر قربانی کرنے کی گنجائش نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، 10 روزے رکھنا ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ قرآن نے کہا 3 روزے آپ کو رکھنے ہیں 10 ذی الحجہ سے پہلے، کیونکہ 10، 11، 12 کا روزہ رکھنا تو حرام ہے، عیدین کے روزے تو حرام ہے، نہیں رکھ سکتے۔ 10 روزے رکھنے پہلے، 3 ایام حج میں، 7 باقی رہے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ واپس آ کر 7 رکھ لو۔ یہ ہے فدیہ کس کا؟ کہ حج قران یا تمتع کرنے والا وہاں قربانی نہیں کر سکتا تو اس کا بدلہ یہ دینا ہوگا۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، قرآن نے کہا 10 پورے کرنے ہیں، یہ 10 ہو گئے ہیں۔ ذَلِكَ، یہ حکم جو ہم نے پہلے بیان کیا کس کے لیے ہے؟ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس کے گھر والے، جس کی فیملی حدود حرم میں نہ ہوں۔ ذالکا، یہ اس کے لیے، لمن لم یکن اہلہ، جس کے گھر والے حدود حرم میں نہ ہو۔ اگر کسی کے گھر والے حدود حرم میں ہوں تو اس کے لیے حج قران تمتع کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ جو میقات جانے والے جانتے ہیں، چاروں جانب 4 میقات ہیں کہ ان کے اندر اگر کوئی رہ رہا ہے تو وہ صرف حج افراد کرے گا، مطلب وہ صرف اور صرف ایام حج میں عمرہ نہیں کر سکتا، حج ہی کرے گا۔ باہر والوں کے لیے کوئی گنجائش رکھی گئی کہ بھائی کہ آپ ایام حج میں عمرہ بھی کر سکیں، اس لیے کہ وہ دور سے ان کو آنا پڑتا ہے تو بہت سے انتظامات کرنے پڑیں گے۔ دور والوں کے لیے جو حدود حرم سے باہر ہیں ان کے لیے اس لیے آسانیاں رکھی گئیں کہ ان کو بہت سے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، آنے کے لیے بڑی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو باہر والے آ کر تمتع بھی کر سکتے ہیں، حج قران بھی کر سکتے ہیں، مگر وہاں رہنے والے حج افراد ہی کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ کرنا چاہیں تو حدود حرم سے باہر جائیں گے پہلے، پھر احرام باندھیں گے جو میقات ہے،
پھر احرام باندھیں گے، باہر سے تب آئیں گے، اس کے بعد وہ کر سکتے ہیں قران یا تمتع، لیکن اگر اندر رہ رہے ہیں تو صرف ایام حج میں یہی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان پر قربانی بھی ضروری نہیں ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، یہ ہم نے احکامات بیان کر دیے، اب اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور یہ بات یاد رکھو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، اس میں کوئی کوتاہی مت کرنا۔ یہ حج اور عمرے کے احکامات آئے۔ اب قرآن نے بیان فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، شوال ہے، ذی قعد ہے، ذی الحج ہے، یہ حج کے مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو شخص احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو لازم کر لے۔ اب اس کے کچھ آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ حاجی ہو، حاجی کو کیا کرنا ہے؟ فلا رفث، نمبر ایک بات تو یہ ہے عورتوں سے الگ رہے، ملنا، بے پردگی، چاہے بیوی کیوں نہ ہو، آپ نے احرام باندھ لیا، اب کوئی تعلق نہیں۔ جو عام حالات میں جو چیزیں جائز ہوتی ہیں اب وہ ممنوع ہیں۔ ولا فسوق، ہر طرح کے گناہ سے الگ رہو، کسی بھی قسم کا گناہ، چھوٹا یا بڑا۔ ولا جدال، لڑائی سے الگ رہو، کوئی نزاع نہیں کر، صبر کے ساتھ، کوئی اگر کسی سے تکلیف پہنچ جائے معاف کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ ولا جدال فی الحج، ان چیزوں کی پابندی کرنا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی نیکی کرو گے اس سفر میں اللہ جانتا ہے، تمہیں اس کا ثواب ملے گا آخرت میں۔ اور ایک اہم بات آخر میں ارشاد فرمائی وتزودوا، توشہ لے کر چلو، دوسرے الفاظ میں اپنے خرچ کا پورا انتظام کر کے ہی حج اور عمرے کے لیے نکلو۔ اور یہاں قرآن نے اس خیال کی تردید کر دی کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں انتظام ہو گیا چل رہے ہیں، باقی اللہ کے ذمے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ توکل علی اللہ کے ساتھ اسباب اختیار کرنا بھی شریعت کے احکام میں سے ہے۔ جب تک پورا انتظام نہ ہو جائے، آنے جانے کا پورا خرچ، وہاں رہنے کے جتنے اخراجات ایکسپنسز ہیں، وہ جب تک پورا انتظام نہ ہو جائے، گھر والوں کی دیکھ بھالی، پیچھے کیا کیا ہوگا، کیسے انتظامات ہوں گے، تب تک صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ چاہے وہ کسی بھی سے حج کا مسئلہ ہو یا کہیں بھی، صرف توکل علی اللہ بھی ضروری ہے، مگر اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر صرف توکل ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بدر میں صرف دعائیں ہی مانگتے رہتے، تلوار اٹھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، صرف دعاؤں سے کام ہو جاتا۔ اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اسباب جو ضروریات ہیں دنیا میں ان کا اپنانا بھی ضروری ہے۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، پورا انتظام کرو، جو ضرورت کی چیزیں لے کر چلو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لے کر نہیں گئے، وہاں کیا ہوگا، جیب میں پیسے نہیں ہیں، جس چیز سے اسلام منع کر رہا ہے تم دوسروں کو بھی پریشان کرو گے۔ باقاعدہ مفسرین نے یہی باتیں لکھی ہیں کہ تم دوسروں سے جا کر کے مانگو گے، ان کو بھی تکلیف، ان سے بھی تمہاری تکلیف نہیں دیکھی جائے گی اور وہ بھی پریشان ہوں گے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے پہلے اپنے سفر کے اخراجات کا، خرچوں کا پورا انتظام کرو۔ اور فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ہاں سب سے بہترین توشہ تو تقویٰ ہی ہے، تقوی سے بہتر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ بہت اہم بات یہاں پر کہی گئی کہ اگر آپ کا یا میرا سفر حج یا عمرے کا ہے، پورے خرچ کا انتظام کر کے چلیں تاکہ وہاں کوئی پریشانی نہ تو اپنے لیے آئے، نہ ہماری وجہ سے دوسروں کے سامنے کوئی پریشانی آئے۔ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان آیات میں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔